دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے جب سیٹل ڈاؤن ہوگی تو ہما کون سا ہما کس سر پر بیٹھے گا۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کون بنے گا اس نو کانفیڈنس موشن کی کامیابی کی صورت۔ یہ بات اب بڑی روز روشن کی طرح آئیاں ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے۔ کتنی دیر سے کے لیے بنتے ہیں، اگرچہ اس وقت زیادہ تر اشارے یہی ہوں گے کیونکہ ضرورت ہے کہ کم از کم سال کے لگ بھگ، یعنی نیکسٹ الیکشن نون لیگ کے علاوہ باقی لوگوں کی کوشش ہوگی کہ جو اس کا اسکیجولڈ ہے 5 سال اسمبلی کے پورے ہونے کے بعد ہوں، لیکن نون لیگ کی بیسٹ ایفرٹ ہوگی کہ جتنا جلدی ہو سکے ہوں۔ بہرحال شہباز شریف جو ہے وہی مین کنٹینڈر ہے۔ یہ صورت تو اتنی کلیئر ہے کہ اور کوئی کنٹینڈر ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی ان پر متفق ہے، مولانا صاحب بھی ان پر متفق ہیں، نون لیگ ظاہر ہے ہی ان کے پاس، اور پھر جو بھی یعنی اور الائز پارٹیز ہیں اس وقت حکومت کی جو کہ یقیناً وڈ بھی الائز ہوں گی نئی حکومت کی بھی، تو یا جو ڈیسیڈنٹس ہیں موجودہ حکومتی پارٹی پی ٹی آئی کے، ان میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہے وزارت عظمیٰ کا سوائے شہباز شریف۔ لہذا شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جس کو 2 مرتبہ خان صاحب نے جیل میں ڈالا وہی پھر ہما جو ہے اس کے سر پر بیٹھے گا، اور خان صاحب کے مقابلے میں ظاہر ہے ان کا پولیٹیکل پروفائل کہیں سٹرانگ ہے، ان کا تجربہ اور ان کی جو گڈ ول ہے سیاستدانوں میں بھی عوام میں بھی، ایون جو ان کی جو کارکردگی کے حوالے سے گویا وہ ایک بڑا طاقتور حوالہ ہے کسی سیاستدان کی، حکومتی سیاستدان کی کارکردگی کو ماپنے کا۔ تو شہباز شریف کا تو وہ ہوا۔ اب زیادہ کیا کہتے ہیں روڑا ہے جی، وہ پنجاب کا ہے کہ اس میں جو مین کنٹینڈر سامنے نظر آ رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے اپنا حمزہ شہباز، اور جو پی ٹی آئی کے ڈیسیڈنٹس ہیں ان میں علیم خان کا بھی نام آتا ہے، شاید وہ بھی کنٹینڈر ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں وزارت اعلیٰ ملے۔ اسی طرح جو نیکسٹ مستقبل کی حکومتی اتحادی پارٹیوں اور آج بھی اس حکومت کے ساتھ بھی ہیں کیو لیگ خاص طور پر، تو ان میں بھی کیو لیگ کا ظاہر سٹرانگ ارج ہے اور کوشش ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ یعنی فی الحال جو ہے وہ یہ 3 حضرات نظر آتے ہیں۔ جہاں تک نون لیگ کی بات ہے، ظاہر ہے اگر بالکل معاملات ان کے ہاتھ میں ہوں تو وہ یقیناً حمزہ شہباز کے امکانات ہیں، لیکن ان کے جو سمجھ لیں کہ اگینسٹ ایک سینس میں بات جاتی، وہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کچھ پولیٹیکل گیو اینڈ ٹیک کے حوالے سے یہ چینج آئے گی، تو اس میں وزارت عظمیٰ تو وہ انہوں نے دینی نہیں نون لیگ نے کسی اجنبی کو، تو ظاہر ہے پھر اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ پنجاب میں کہیں کسی اور کو انہیں موقع دینا پڑے گا۔ لہذا یہ ان کے لیے تو اس حوالے سے اگرچہ وہ سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں لیکن ان کے اگینسٹ ہیوی آرڈز۔ اب رہ گئے علیم خان۔ علیم خان حمزہ شہباز کی کینڈیڈیسی اگر رول آؤٹ ہو جائے تو اس صورت میں نون لیگ کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں بمقابلہ کیو لیگ کے، اور اگر ان کے پاس سفیشینٹ نمبر ہوں تو وہ بھی سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، اس لیے کہ صرف کیو لیگ کے تعاون سے بہرحال چینج نہیں آ سکتی تھی، علیم خان کے تعاون سے ویسے آ سکتی، کیونکہ ان کے ساتھ کیو لیگ سے زیادہ ایم پی ایز ہیں اس وقت جو ان کی سمجھ لیں ڈیفیکشن باجماعت کرنا چاہتے ہیں، با گروپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو تیسرے کینڈیڈیٹ اپنا کیو لیگ کے ہیں۔ ظاہر ہے
پرویز الہی کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ان کے پہلا بھی تجربہ ہے، اور انہیں صرف رکاوٹ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایک عدم اعتماد ہے نون لیگ کی لیڈرشپ اور چودھریز کے درمیان، تو اس حوالے سے وہ انہیں زیادہ ایمبیشس بھی سمجھتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے موقع پا کر ہمیں گویا ہماری پشت میں چھرا گھونپا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ جو ان کے درمیان عدم اعتماد کی کیفیت ہے وہ بہت پہلے کی ہے، یعنی جب پہلی مرتبہ چیف منسٹر نواز شریف بنے تھے تو اس وقت کے پیر پگاڑا مرحوم کہتے تھے کہ میں نے ان کی بوری میں سوراخ کر دیا، یعنی اس وقت ایک مخدوم الطاف تھے پیپلز پارٹی کے سینئر منسٹر، اور یہ وزیر بلدیات پرویز الہی، ان دونوں کو اکٹھا کر کے گویا نواز شریف سے لڑایا گیا تھا، لیکن بہرحال اس وقت ظاہر ہے یہ ناکام ہوئے اور پھر فارغ ہو گئے۔ پرویز الہی تو پھر واپس آ گئے، لیکن وہ مخدوم الطاف واپس اس حکومت میں نہ آئے، نون لیگ کی یا نواز شریف کی حکومت۔ تو اس وقت سے بعد میں ظاہر ہے یہ فاصلے کم بھی ہوئے، لیکن پھر ظاہر ہے مشرف کی آمد کے ساتھ چودھریز نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، تو پھر وہ خلیج جو ہے پہلے سے کہیں زیادہ ہو۔ تو ان کے جو 7-8 یا 10 MPAs ہیں، ظاہر ہے وہ بھی فیصلہ کن ہے اس وقت۔ تو یہ 3 حضرات ہیں، ان میں دیکھتے ہیں کہ ہما کس کے سر پر بیٹھتا ہے۔ اب اگر جب یہ نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے، اس کے بعد کی جو پرموٹیشن کمبینیشن ہے پھر بدلے گی۔ وقتی طور پر تو جو پرومز ہوگا اس کے مطابق ہی معاملہ ہوگا کہ پرویز الہی بن جائے بالفرض، کہ جس کے فی الحال یہی کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ ان تینوں میں زیادہ چانسز پرویز الہی کے، کہ وہ اگر بن جاتے ہیں تو فار دا ٹائم بینگ بنیں گے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ اسمبلی جاری رہے اور 5 سال پوری کرے۔ نون لیگ کوشش ہوگی کہ نہیں، جبکہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کی بھی یہی کوشش ہوگی۔ جو PTI جب اقتدار سے آؤٹ ہوگی تو وہ گویا ڈسپرس ہو جائے گی، وہ ایواپوریٹ ہو جائے گی، اس کا زیادہ پنجاب میں جو چنک ہے وہ نون لیگ کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا یا آزاد ہو جائے گا۔ جنہیں نون لیگ میں چانس نہیں ملتا وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے، یا جو ڈیسپیریٹ الٹیمیٹلی کہیں بھی نہیں جگہ ملتی تو کوئی چھوٹی موٹی پارٹی کا وہ بس پکڑ لیں گے۔ تو اس لیے PTI بحیثیت جماعت کوئی اہم نہیں رہے گی۔ تو اس صورت میں کیونکہ وہ گویا فری الیکٹرونز ہوں گے، تو اس صورت میں اگر یعنی پیپلز پارٹی اور کیو لیگ ایک طرف ہوں اور PTI جب ایویپوریٹ ہو تو اس کے زیادہ الیکٹرونز جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ چلے جائیں، تو اس وقت کیونکہ پھر دھڑے بندی ہوگی، نیکسٹ الیکشن کے حوالے سے صف بندی ہوگی، تو کیو لیگ نے تو نون لیگ میں یا تو مرج ہو جائے، تو مرج ظاہر امکانات بڑے کم ہیں، تو اس لیے وہ پھر ان کے درمیان رسا کشی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلیاں مدت پوری نہیں کریں گی، اگرچہ کوئی 2-4 مہینے بھی نہیں، 6 مہینے سے 1 سال کے درمیان یہ رہیں گی، اور اس دوران پھر نئے حقائق، پولیٹیکل حقائق سامنے آئیں گے۔ وقتی طور پر شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ، موسٹ پروبیبلی، ظاہر ہے ہم تو تخمین و ظن لگاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی خفیہ ذرائع نہیں، وہ جس طرح ہر صحافی آپ کو پتہ یہ کہتا ہے کہ میرے ذرائع، تو اکثر کے ذرائع تخمین و ظن نہیں ہوتا ہے، بہت کم ہے کہ بس اسی طرح چلتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ تو دیکھتے ہیں کہ بالآخر یہ جو بادل چھائے ہوئے ہیں یہ کس کے گھر برستے ہیں، کس کے گھر دھوپ آتی ہے، اور کون پھر کرسی اقتدار پر آتا ہے پنجاب میں اور وفاق میں۔ تو اجازت لیتا ہوں جناب، خدا حافظ۔